غزوہ احد میں کچھ عورتوں نے بھی شرکت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے آئیں۔ ان عورتوں نے کیا کام کیا؟ ایک ام عمارہ بھی تھیں۔ ام عمارہ کا تو ایک ٹاکرا آ گیا تھا نا کافر سے، پچھلے بیان میں آپ سن چکے ہیں کہ قمیات سے آ گیا تھا، تو لیکن انہوں نے تلوار ماری، اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی تو وہ بچ گیا۔ اس نے جو تلوار ماری تو ان کے جسم کے اوپر ایک گہرا زخم پڑ گیا تھا۔ تو باقی جو بھی عورتیں شریک ہوئیں ان کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو پانی پلانا، زخمیوں کی مدد کرنا، مرہم پٹی کرنا، اور مقتولین کو جو شہید ہو گئے تھے ان کو اٹھا کر مناسب جگہ پر لے کر آنا۔ یہ جو نرسنگ کا معاملہ ہے نا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو ادھر لے جاتے ہیں نا، وہ کیا نام ہے، نائٹنگیل نام ہے، کیا نام ہے، تو ہم تو ادھر کہیں لے جاتے ہیں انگریزوں کی طرف ہر چیز کو۔ تو یہ تو غزوہ احد سے عورتوں نے نرسنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کے اندر یہ چیز باقی رہی، چلتی رہی۔ بعض عورتوں نے جہاد میں اس طریقے سے شرکت کی۔ تاہم عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے۔ عورتوں کے لیے جو حکم ہے قرآن میں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں حیا اور پاک دامنی کے ساتھ رہنا، یہ ان کا حکم ہے۔ باہر نکلنے کا ان کو اس طریقے سے حکم نہیں۔ ہاں، بعض عورتیں اس مقصد کے لیے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ نے سنا ہے گزشتہ بیان میں کہ نبی علیہ السلام کے قتل کی افواہ ایک بنی اور وہ مدینہ بھی پہنچی۔ اہل مدینہ پریشان حیران ہو گئے اور بہت ہی تکلیف میں آ گئے۔ اتنے میں یہ جو تھیں عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو تھیں حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نکلیں کہ نبی علیہ السلام کے حال کی خبر لی جائے۔ راستے میں ہیں، ایک ایک سے پوچھ رہی ہیں، بتاؤ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے کہا تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا، میں لاش دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن پھر اور آگے بڑھیں کہ لوگوں میں تم سے رسول اللہ کا پوچھتی ہوں، رسول اللہ کا حال کیا ہے تم مجھے وہ بتاؤ۔ پھر آگے کوئی تیسرا بندہ ملا، کہا تمہارا جوان بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت ہو، عورت مرد نہیں، ایک عورتوں کے اندر استقامت کتنی تھی، 3 شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے کیا خبر ملی کہ بھائی شہید، شوہر شہید اور بیٹا شہید۔ 3 خبریں جب ملیں، لیکن وہ آگے بڑھتی رہیں، لوگوں سے رسول اللہ کا حال پوچھتی رہیں۔ جب نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، آپ کا مبارک کپڑا پکڑا اور فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے برداشت کرنا آسان ہو گئی۔ کسی مصیبت کا میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ بھائی چلا گیا، بیٹا چلا گیا، خاوند چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ کو دیکھ لیا، آپ موجود ہیں، اب باقی سارے غم میرے لیے بہت ہلکے۔ یہ ہے مزاج صحابہ، یہ ہے مزاج صحابہ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ وہ شہادت کو سعادت سمجھتے تھے، شہادت کے بعد روتے نہیں تھے، ماتم نہیں کرتے تھے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔